یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، تمہاری بیوی بھی تمہاری دشمن بن سکتی ہے، تمہارے بچے بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، فاحذروہم، تم ان سے خبردار رہو، ان سے بچ کر کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا، بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ثُمَّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی، اس کے کندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی، اور پھر وہ انسان اس حال میں مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہا تھا، دھوکہ کر رہا تھا، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا ہوگا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کرے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی۔ اولاد یہ وہ نعمت ہے جس کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو۔ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی، دنیا کی زندگی کا اٹریکشن مال اور اولاد ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ نے دنیا کو سجایا ہے مال اور اولاد سے۔ مال اور اولاد کو اگر دنیا سے نکال دیا جائے، دنیا کا رنگ نکل جائے گا، دنیا کی زندگی سے بیل بوٹے، اس کے ڈیزائنز نکل جائیں گے، دنیا سادی ہو جائے گی، دنیا بے رنگ ہو جائے گی۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا اور پھر بیویوں سے تمہیں اولاد اور پوتے پوتیاں دیے، یعنی تمہارے بیٹے دیے پھر بیٹوں کے بیٹے ہوئے، بیٹی دی پھر بیٹی کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئے، پوتے اور نواسے۔ تو اللہ نے بطور احسان اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو، بہت سارے نبیوں کو بھیجا اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی، ہم نے ان کی اولاد بنائی۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں نے شادیاں کی، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ تو اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، لیکن اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ والدین کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، اور اولاد کی تربیت اور حقوق سے لاپرواہی والدین کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی آیت ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ تمہاری بیوی بھی تمہاری دشمن بن سکتی ہے، تمہارے بچے بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ فاحذروہم، تم ان سے خبردار رہو، ان سے بچ کر کے رہو۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ انسان کی بیوی اس کی دشمن کیسے بن سکتی ہے؟ انسان کی اولاد اس کی دشمن کیسے بن سکتی ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مال اور اولاد یہ اگر انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اولاد کے چکر میں پڑ کر کے اگر انسان اللہ سے دور ہو جائے تو یہ اولاد دشمن ہے۔ اگر بیوی کی محبت میں غالب آ کر انسان کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو بیوی دشمنی نبھا رہی ہے آپ کے ساتھ۔ اور علامہ ابن کثیر نے اس بات کی دلیل کے طور پر سورہ منافقون کی اس آیت کو پڑھا، پیش کیا، جو آپ جمعہ کی نماز میں بھی سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو،
تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا، بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں میں سے جو تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو۔ اس کا مطلب کہ اولاد دشمن بھی ہو سکتی ہے، بیوی دشمن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی کی وجہ سے آپ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے اگر آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو مال اور بیوی اور بچے بھی آپ کے لیے دشمن ہیں۔ اور اسی کے جسٹ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال کے بغیر کام بھی نہیں چلے گا، نہ دین کا کام چلے گا نہ دنیا کا کام چلے گا۔ مال بہت بڑی ضرورت بھی ہے، لیکن مال فتنہ بھی ہے۔ مال آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کے آتا ہے، اور اولاد انسان کے کلیجے کا ٹکڑا ہوتی ہے، انسان کے روح کا قرار ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، مگر اولاد بہت بڑا فتنہ بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، ذرا دل اور دماغ کے دروازے کھول کر کے سنیے گا۔ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کے کندھوں کے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی، اس کے کندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی، اور پھر وہ انسان اس حال میں مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہا تھا، دھوکہ کر رہا تھا، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا ہوگا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں نہیں ڈالے گا، جنت حرام ہے اس باپ کے لیے جس نے باپ کا فرض ادا نہیں کیا، جنت حرام ہے اس ماں کے لیے جس نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہت سنا ہے آپ نے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بہت سنا ہے آپ نے، آج یہ حدیث بھی آپ سن لیجیے۔ باپ نے باپ کا حق ادا نہیں کیا تو جنت حرام ہے اس کے اوپر، ماں نے ماں ہونے کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو جنت حرام ہے اس کے اوپر، اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے اولاد کی شکل۔ میرے بھائیوں، آج سماج کہاں جا رہا ہے؟ آج ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ آج ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، کبھی اپنے گھروں کا جائزہ لیا ہے ہم نے اور آپ نے؟ کیا ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے؟ ایک ماں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھے؟ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہم میٹرو سٹیز کے بارے میں سنتے تھے، بڑے بڑے شہروں کے بارے میں سنتے تھے، ہم سوچتے تھے یار ابھی ہمارا شہر ان سب چیزوں سے محفوظ ہے۔ ابھی حال میں آپ نے سنا، دیکھا، خبر آئی، ایک معصوم بچے کو کچھ لوگوں نے پکڑا، کڈنیپ کیا، اس کے بعد گھر والوں کو فون کیا، دھمکی دی، گھر والوں نے پولیس میں کمپلینٹ کرائی، پاگلوں کی طرح بچے کو تلاش کر رہے ہیں، 10-11 سال کا معصوم بچہ ہے۔ اتفاق سے جس دن اس بچے کے غائب ہونے کی خبر ہوئی، میں رات میں تقریباً 2 بجے بنارس کے باہر کہیں سے آ رہا تھا، پیلی کوٹھی پر اترا، بچے کے ماما وغیرہ سب تلاش کر رہے تھے، انہوں نے مجھے تصویر دکھائی کہ کیا آپ نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، میں نے کہا اگر پتہ ہوتا تو شاید میں نظر رکھتا، سڑک پر دیکھتے ہوئے آتا، مجھے تو نہیں معلوم۔ اور اگلے دن جب مجھے یہ خبر ملی کہ بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پایا گیا، ریت کے اندر اس کو دبا دیا گیا، اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، تو عجیب سی کیفیت ہو گئی میرے بھائی، یعنی معصوم بچوں کو لوگ مار رہے ہیں۔ اب پولیس نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق اس پورے معاملے میں جو ایک کردار
بہت بنیادی طور پر ابھر کر کے سامنے آتا ہے کہ وہ جو بچوں کو جن لوگوں نے کڈنیپ کیا اور قتل کیا وہ جواری لوگ تھے. اور جوا ایک ایسی چیز ہے جس کا نشہ جب انسان کو لگ جاتا ہے، انسان جب جوئے میں ہارنے لگتا ہے نا، تو اس اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے، اپنے لاس کو ریکور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کوئی کہاوت نہیں ہے، وہ کوئی محاورے کی بات نہیں کہ لوگ جوئے میں اپنی ماں کو ہار جاتے ہیں، اپنی بیوی. وہ حقیقت ہے. جوا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کا عادی ہو جائے تو اپنا سب کچھ بیچ سکتا ہے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ موبائل اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو جوا بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے. پہلے تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا، مختلف کھیلوں کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا، اب آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے. IPL کا میچ چل رہا ہے، ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں، کیونکہ راتوں رات امیر بننا ہے نا. کسی کو آئی فون کا شوق ہے، کسی کو کوئی شوق ہے، کسی کو کوئی شوق ہے، راتوں رات اسے امبانی اور اڈانی بننا ہے، تو وہ جوا اور سٹے کا راستہ اپنا رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کو شراب کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ حرام تو شراب ہو رہی تھی نا. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا تھا. شراب کو 3 اسٹیپ میں حرام کیا گیا، کیونکہ جب کوئی چیز سماج کے اندر رائج ہو جائے تو اسے اچانک سے ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صحابہ کرام بھی تو انسان تھے نا. اللہ نے ڈائریکٹ شراب حرام نہیں کر دی، کیونکہ شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی تھی، ہمیشہ سے پیتے چلے آ رہے تھے. شراب پر ان کے یہاں ان کے لٹریچر کا ایک بڑا حصہ، ان کی شاعری میں شراب کے لیے عربی میں 50 الفاظ موجود ہیں. شراب ان کے کلچر کا ایک حصہ تھا. اور جب برائی کلچر بن جائے، جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ کی بہت سارے رسم و رواج ہم لوگ تقریر کرتے رہتے نہیں ختم ہوتے، کیونکہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور کلچر کو توڑنے کی بڑی ہمت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو 3 اسٹیپ میں حرام کیا. پہلے آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کے اندر گناہ ہے، کچھ فائدہ ہے لیکن گناہ زیادہ ہے. کچھ فائدہ ہے. یہ فائدہ کیوں بتایا گیا بھائی؟ شراب سے کیا فائدہ ہے؟ شراب پینے والوں سے پوچھیے، آپ وہ فائدے گنا دیں گے آپ. جوا میں جو لاکھوں جیت جائے اس سے فائدہ پوچھیے، اس نے وہ کہتا بھی میں نے 10 لاکھ کمائے. تو بظاہر فائدہ ہے. اسلام کا ایک رول ہے، ایک اصول ہے شریعت کا. اسلام میں جتنی چیزیں حرام ہیں ضروری نہیں کہ 100% وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اسلامی شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز زیادہ تر ہمارے لیے حرام ہے، جس کا میجر حصہ، زیادہ تر حصہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرام ہے. ورنہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کچھ نہ کوئی فائدہ نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ شراب اور جوئے میں کچھ نقصان، کچھ فائدہ ہے لیکن گناہ زیادہ ہے. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جانا. پھر تیسری آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے پھینکے جاتے ہیں، جو تیر پھینکے جاتے ہیں، والانصاب، اور وہ غیر اللہ کے آستانے جن پر غیر اللہ کے نام پر عبادت کی جاتی ہے. یہ چاروں چیزیں، شراب اور جوا اور شرک کے آستانے اور پانسے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، تم ان سے بچو. سوال یہ ہے کہ شراب کے ساتھ جوئے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ شراب کے ساتھ پانسے کے تیر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور شراب کے ساتھ شرک کا ذکر کیوں کیا گیا؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا ہے، نشہ جوئے کا بھی ہوتا ہے، اور جوئے کا نشہ شراب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. شراب کا نشہ ایک ایسا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو گیا تو وہ شراب کا انتظام ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا. لیکن جوئے کا جو نشہ ہے، اس میں جب انسان ہارتا ہے تو پھر اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اسی طریقے سے جس انسان کا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے، جو توہمات کا شکار ہو جائے، جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے چکر میں پڑ جائے، وہ کبھی کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، کبھی کسی سے اپنے پیدائش کی تاریخ بتا کر کے قسمت کا حال معلوم کرتا ہے، دنیا بھر کے وہ کرتوت کرتا ہے. اور شرک
شرک کرنے والا بھی جو ہے نا جب اللہ کے در کو چھوڑتا ہے تو وہ کس کس کے در پہ جائے گا؟ کبھی کتے، کبھی بلی، کبھی گدھے، کبھی گھوڑے، کبھی پاگل، وہ کس کے در پہ جائے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو شراب کے ساتھ ساتھ جوئے کا ذکر کیا۔ آج ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی جوا کھیل رہے، باپ کو معلوم ہے، باپ تک خبر پہنچ رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے گھروں کی گندگی نظر نہیں آتی، ہمیں دوسروں کی بڑی فکر ہے۔ صاحب دوسروں کی بیٹی کیا کر رہی ہے، دوسروں کے بیٹے کیا کر رہے ہیں، بھائی تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے، تیری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اللہ نے قرآن میں پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب اس آیت کریمہ پر غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، آج جنہیں اللہ نے نوازا ہے اسٹینڈرڈ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم دلائیں، بچوں کو بھی دلائیں، بچیوں کو بھی دلائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، غریب گھروں کی لڑکیاں بھی الحمدللہ آج انٹر پاس کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگرسین کالج میں ہمارے مسلمانوں کی بڑی تعداد میں لڑکیاں جا رہی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے لڑکے کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ہمارے بچے، ہماری قوم کے نوجوان لڑکے 5 تک پڑھ رہے ہیں، 8 تک پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کی اسکولنگ بند، ان کی تعلیم بند، کیوں؟ یہ جو لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا جو فرق ہے یہ بھی سماج میں بہت سارے فتنوں کو جنم دے رہا ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، اپنے لڑکوں کو بھی پڑھاؤ بھائی۔ کلکتہ میں ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے پوچھا، غیر مسلم تھا، ٹیکسی چلا رہا ہے کلکتہ میں نے پوچھا بھائی آپ کے بچے کتنے کا ہے؟ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ایک انجینئرنگ کر رہا ہے اور لڑکی شاید میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو اتنی مہنگی تعلیم دلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ٹیکسی چلائے، میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں۔ یہ غیر مسلم کی سوچ ہے کہ وہ آدھا پیٹ کھا لے گا، محنت مزدوری کر لے گا، ٹیکسی چلا لے گا، رکشہ چلا لے گا، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے گا۔ ہم لڑکیوں کو تو تعلیم دلانے کے تیار ہیں، پھر بھی حالات کو دیکھ کر کے لڑکوں کو تعلیم نہیں دلا رہے، کیوں بھائی؟ اس مسئلے پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا تعلیم تو ہم دلا رہے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس پورے ہمارے تعلیمی سیلیبس میں عقیدہ کہاں ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ عقیدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ جامعہ سلفیہ کی آخری کلاس تک عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھی عقیدہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس ہو گئی بات ختم۔ عقیدہ ہمارا، ہم قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، بات خلاص ختم۔ عقیدہ اتنا ہی نہیں ہے میرے بھائی، عقیدہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو تو اس کے عقیدے کا اثر اس کی لائف اسٹائل پر پڑتا ہے، اس کے کردار پر پڑتا ہے، اور عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی وہ شرکی عمل کرتا ہے۔ آج ہمارے پورے سیلیبس میں، پورے تعلیمی نظام میں عقیدہ کہیں نہیں، نہ ہمارے لڑکوں کو پتہ عقیدے کے بارے میں، نہ لڑکیوں کو پتہ عقیدے کے بارے میں۔ اس کے بعد اگر ہماری نوجوان نسل اگر مرتد ہو رہی ہے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ غیر مسلموں کا مذہب زیادہ اچھا ہے اور اسلام کے اندر بڑی بندشیں ہیں اور بڑی بیڑیاں ہیں اور بڑی زنجیریں ہیں، تو میرے بھائی وہ کوئی غلط نہیں سوچ رہی ہے، آپ نے اس کو اسلام بتایا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد میں، ہمارے مسلم سماج کی بات میں کر رہا ہوں، ایک بڑی تعداد میں عورتوں کے اوپر بین لگا دیا گیا مسجد کے اندر، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اور بڑے ہم بھی بڑا ناز نہ کریں کہ صاحب ہمارے یہاں انتظام ہے۔ میں پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں، کتنے علاقے ہیں جہاں اہل حدیثوں کی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ غازی پور کا واقعہ میں نے بتایا کہ وہاں عیدگاہ میں عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے، اہل حدیثوں کی یہ بات ہے، غیروں کی شکایت ہم کیا کریں؟ تو ہمارے سماج میں ایک بڑے طبقے نے عورتوں کو دین سے دور رکھا ہے،
عورتوں کو دین کی کوئی بات نہیں پہنچ پا رہی. اب اس کے بعد وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جب کالجوں میں پڑھتی ہیں اور وہاں ایک ایسے کلچر سے کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جس کلچر میں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کلچر میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں بیٹی رات میں 12 بجے بھی آئے تو باپ کو پوچھنے کا حق نہیں تو کہاں گئی تھی. وہ کچھ بھی پہن کے نکل جائے، کہیں بھی چلی جائے، شادی کے پہلے کسی کے ساتھ بھی افیئر کرے، ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کلچر کے ساتھ جب ہماری بیٹیاں پڑھیں گی، لکھیں گی، اٹھیں گی، بیٹھیں گی تو ظاہر اس کا اثر پڑے گا، اور اثر پڑ رہا ہے میرے بھائی. روزانہ ہمارے پاس ایسی خبریں آ رہی ہیں، ایسی نیوز آ رہی ہے، مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں. صرف عشق نہیں لڑا رہی ہیں، ان کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. یعنی اس قوم کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو اسلام میں روکنے کے لیے محنت کرنی پڑے، ہمیں بتانا پڑے کہ ہاں اسلام بہت اچھا بھی ہے. ہماری تاریخ تو سمیہ جیسی عورتوں سے بھری پڑی ہے میرے بھائی. سمیہ بنت خیاط، جس کا شوہر سامنے باندھا گیا ہے، جس کا بیٹا سامنے جوان بیٹا باندھا گیا ہے، اور سمیہ کو برہنہ کر دیا گیا ہے اور بدن سے لباس اتار دیا گیا ہے. ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہوگی کہ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے. مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، سمیہ تیری استقامت کا کیا کہنا. تو نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ ہونے کی اذیت گوارا کر لی، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا. سمیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر سمیہ نے لا الہ الا اللہ سے اپنا ناطہ نہیں توڑا. ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری ہے میرے بھائی. ہماری تاریخ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر جیسی عورتوں سے بھری ہے کہ بیٹا جب شہید ہونے کے پہلے ماں کے پاس آتا ہے ماں سے ملاقات کرنے، تو ماں کہتی ہے کہ جا، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک شہید کی ماں کہلاؤں. ماں کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، بیٹے کی شہادت پر ماں کے چہرے پر کوئی شکن نہیں. ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، اور آج اس ملک میں ہم اس دوراہے پر پہنچ گئے کہ ہمیں جو ہے تحریک چلانی پڑے اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کے ٹریپ سے بچانے کے لیے، کسی قسم کے جال سے بچانے کے لیے. اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو میرے بھائی، اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دو میری ماں اور بہنوں. اپنی بیٹیوں پر نظر رکھو. بیٹی کے پاس اچانک سے نیا موبائل کہاں سے آ گیا؟ بیٹے کے پاس 10,000 سے اچانک 1 لاکھ کا موبائل کہاں سے آ گیا؟ کیا باپ کی ذمہ داری نہیں کہ بچے سے سوال کرے؟ کیا باپ کو صرف اسی سے مطلب ہے بیٹا کما کے لا رہا ہے، مشین چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ہمارا گھر بار بن رہا ہے، بس اتنا کافی ہے؟ نہیں. اپنے بچوں کی تربیت بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے میرے بھائی. حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام. مریم کہاں رہتی تھی؟ مسجد کے اندر رہتی تھی، محراب کے اندر رہتی تھی. اب مریم کی عمر کتنی تھی قرآن نے نہیں بتائی، لیکن مریم بات چیت کر رہی، اس کا مطلب کہ سمجھدار ہو چکی تھی. مان لیجئے 10 سال کی رہی ہوں گی، 12 سال کی رہی ہوں گی. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا جب آتے تھے مریم کے پاس رزق پاتے تھے، بغیر موسم کا پھل پاتے تھے. زکریا سوال کرتے تھے کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ مریم کہتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. تو زکریا نے پوچھا کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکریا کو مریم پر بھروسہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ یہ ترک بھی دیتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں موند لیں. اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق بھروسہ کرنے کا. اور آج حالات آپ دیکھیے، فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے. 10 سال کی لڑکیاں، 12 15 سال کے لڑکے آج پارکوں میں ایک دوسرے کے سے بغل گیر ہو کر کے گھوم رہے ہیں. آج فیشن بن گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا. سب کے پاس انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، سب کے پاس فیس بک ہے، سب کے پاس واٹس ایپ ہے. لڑکیوں میں کریز ہے فوٹو اپنے کھینچ کر کے اسٹیٹس پہ ڈالنے کا. اس دور میں آپ یہ کہتے صاحب مجھے اپنی اولاد پر بھروسہ ہے. اپنی اولاد پر بھروسہ کیجئے، مگر اندھا بھروسہ مت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے. خاص طور سے جو لڑکیوں کے باپ ہیں، لڑکیوں کی تربیت واقعی میں ایک امتحان ہے. ہمارے نبی نے اس کو امتحان قرار دیا ہے.
اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، آپ کی ورڈنگ ہے. من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دے کر کے، بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں. بیٹی کی صحیح پرورش اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو دے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا. صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں. جا یوم القیامت انا وہو کہاتین. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا، وہ میرے ساتھ رہے گا جس نے 2 لڑکیوں کو پالا ہوگا. امتحان تو ہے، لڑکی کو پالنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہے، زمانے کی فتنوں سے بچانا بھی ہے، اور پھر جب جوان ہو جائے تو سینے پر پتھر رکھ کر کے ودا بھی کرنا ہے. امتحان تو ہے. اس امتحان میں آپ کو کھرے اترنا ہے تو جنت ملے گی، اور اس امتحان میں اگر آپ فیل ہو گئے تو یہ جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے آپ. یہ مسئلہ اس لیے بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں بڑے حساس اور سینسیٹیو بنے میرے بھائی. آپ کی بیٹیاں گھر سے، میں نے ایسے حالات بھی دیکھے کہ گھر میں سختی ہے، ماں باپ سختی کر رہے ہیں، بچی گھر سے جب نکلتی ہے نقاب میں نکلتی ہے، لیکن اس گھر کے اندر بھی واقعات ہوئے ہیں، اس گھر کی لڑکیوں نے بھی غلط معاملات کیے. تو یہ جو ماحول اور حالات ہیں میرے بھائیو، یہ بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور گناہ صرف آپ بچے کو بتا دیں جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زبان کا غلط استعمال کرو، اتنا کافی نہیں ہے. گناہ سے روک دینا کافی نہیں ہے، گناہ کی خطرناکی کا احساس دلائیں. بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے بچپن سے، ان کے دل میں یہ احساس ہو کہ ہاں اگر میں گناہ کروں گا اللہ پکڑ کرے گا. کبھی موقع ملے نا تو قرآن کا 21واں پارہ کھولیے اور سورہ لقمان کو ایک بار اطمینان سے پڑھیے. آج ہماری زندگی کا یہ بھی مسئلہ ہے. بنارس میں تو الحمدللہ اس معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے. دوسرے شہروں میں دیکھتا ہوں صاحب باپ سعودی میں کام کر رہا ہے، باپ دبئی میں کام کر رہا ہے، 2 سال پر وہ گھر آتا ہے. بچے جو ہے باپ کا پیار پانے کے لیے ترس رہے ہیں، بیوی شوہر کا پیار پانے کے لیے ترس رہی ہے. 2 سال سے باپ گھر سے غائب ہے، شوہر غائب ہے. میں کہتا ہوں بھائی 4 پیسے کم کما لو لیکن بچوں کو وقت دو، بیوی کو وقت دو، تربیت پر وقت دو. اگر آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو آپ نے کون سا پیسہ کما لیا میرے بھائی. تو آج کتنے گھروں میں بچوں کو باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے. باپ ہے بھی گھر میں تو بچوں کی تربیت یا بچوں کو سمجھانے بجھانے، یہ بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا نہ باپ کے پاس موقع ہے نہ بچوں کے پاس. وقت نکالو میرے بھائی، وقت نکالو. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں. لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں اور اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا. سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے عقیدے کی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. بچے کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دو، مرتے دم تک بچہ آپ کا شرک نہ کرے. آپ کی بچی کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی شرکی عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ہمت نہ کرے. اس کے دل میں شرک کی ایسی نفرت ڈال دے. یہ الگ بات ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے ایسا لوگوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اسلام بڑا کٹر مذہب ہے، مسلمان بڑے کٹر ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی عبادت کو کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اگر ایک اللہ کی عبادت پر انسسٹ کرنا، زور دینا یہ کٹر پن ہے تو ہاں میں کٹر ہوں. اسلام اس کٹر پن کی دعوت دیتا ہے. اسلام کا جو کلمہ ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے، وہ نو سے شروع ہوتا ہے، یس سے شروع نہیں ہوتا ہے. آپ ایک اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ غیر اللہ کو ڈینائی نہ کر دیں، ان کا انکار نہ کر دیں. اسلام میں عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. نبی کو آفر ہوا تھا کہ اے نبی آپ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں. نبی نے ڈائریکٹ کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس کی عبادت، جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا. تو محبت، تعلق، دوستی اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ ہے. عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کہ یہ اپنے بچوں کو سکھا دیا. پھر اپنے بچوں کو حقوق سکھائیے.
حضرت لقمان نے اپنے بچے کو حقوق سکھائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. والدین کا کیا حق ہے، بڑوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، حقوق بتاؤ اپنے بچوں کو. پھر تیسری چیز اللہ کا ڈر پیدا کرو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، اللہ اس چیز کو سامنے لے آئے گا. اللہ کا ڈر پیدا کرو. بچوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہاں ہم گناہ کریں گے، اللہ کے اب پکڑو. یہ گلیمرائز دور ہے میرے بھائی، یہ فیشن کا دور ہے. بچوں اور بچیوں کو بہت ساری چیزیں ماحول کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے. یہ غلط نہیں ہے، یہ جوا کوئی غلط نہیں ہے، جوئے کے ذریعے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. یہ شراب پینا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ زنا اور بدکاری عام بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے. تو گناہ کی خطرناکی کا ایک احساس آپ بچوں کے دل میں پیدا کریں. تو اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے کندھوں پر. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے. اپنے بیوی بچوں کو ذرا سی خروچ پہنچے ہم گوارا نہیں کرتے. کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہماری فیملی، ہماری بیوی، ہمارے بچے جہنم کی آگ میں چلیں؟ ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے. تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہم سب انتظام کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ شراب اور جوئے اور بدکاری جیسی لعنت سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے. ہماری قوم کی وہ بیٹیاں جن کو یا تو سازش کے تحت یا پھر ان کی اپنی ایمانی کمزوری کے تحت ان کو مرتد بنا دیا گیا، ان کو اسلام سے نکال دیا گیا، اللہ انہیں صحیح سمجھتے اور انہیں پھر سے اسلام کی چھایا میں اور اسلام کے سائے میں آنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بیٹیوں کی فتنہ ارتداد سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دین و ایمان کو مضبوط کرے. اللہ ہر فتنے کے مقابلے میں ہمیں کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.